دیکھ لیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوگا، مگر جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ وہ کہتے ہیں جنت میں تو ڈالے گا، لیکن اگر ایک لمحہ بھی جہنم سے گزار دے تو میرا بنے گا کیا؟ آپ کیا سمجھ رہے؟ اور وہ بے نمازی، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خواں کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آج کی یہ خوبصورت سی محفل تحفظ ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ مجھ سے پیشتر آپ نے بھائی مداح رسول دلبر شاہی صاحب سے نعت شریف منقبت سماعت کی، اور ان سے پیشتر خطیب ہندوستان حضرت مولانا صادق رضوی صاحب قبلہ سے بھی آپ نے ان کا خطاب، اور بھی بزرگوں سے میں سب کے نام نہیں جانتا، آپ نے سب سے مجھ سے پیشتر جو ہمارے علماء مفکرین شعراء، آپ نے ان سب کے ملفوظات کو، نعتوں کو، مناقب کو سب کو سماعت کر لیا ہے، اور اب رات کا آخری پہر ہے، تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر ہوں۔ عنوان کتنا خوبصورت آپ نے رکھا ہے، عنوان ہے رسول اعظم کی حرمت اور ان کی ناموس کا تحفظ، یعنی عزت رسول کی حفاظت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی حفاظت۔ آپ کو کیا پتا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت، حضور کی الفت، حضور کی چاہت، حضور سے پیار کرنا، حضور سے عشق کرنا انسان کو اتنا بلند کر دیتا ہے کہ اللہ اکبر، دنیا کی کوئی طاقت انسان کو اتنا مضبوط نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی چیز انسان کو اتنی بلندی پر نہیں لے جا سکتی جتنا بلندی پر عشق رسول لے جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، بزرگوں نے فرمایا بعض جگہ جہاں فرشتوں کے پر تھک جاتے ہیں، اس سے آگے عاشقان رسول کی پرواز ہوتی ہے۔ کہنے والوں نے کہا تھا یہ تو اپنا اپنا ہے حوصلہ، یہ تو اپنی اپنی اڑان ہے، کوئی تھک کے رہ گیا بام تک، کوئی کہکشاں سے گزر گیا۔ اللہ اکبر۔ عارف رومی سے کسی نے پوچھا تھا کہ میں آخر کیا کروں کہ سب کچھ بن جاؤں، تو انہوں نے فرمایا تھا، مولائے روم فرماتے ہیں عاشق رسول بن جاؤ، تم سب کچھ بن جاؤ گے، اس لیے کہ جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہوگا اس کے سینے میں کبھی گناہ کی محبت جنم نہیں لے سکتی، جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہوگا وہ مسجدوں کو کبھی ویران نہیں کر سکتا، جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہوگا وہ زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہوگا وہ ماں باپ کا کبھی دل نہیں دکھا سکتا، جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہوگا وہ کسی پہ ظلم نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ عشق مصطفیٰ وہ ہے جو زندگیوں میں انقلاب پیدا کرتا ہے، عشق مصطفیٰ وہ ہے جو زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے، عشق مصطفیٰ وہ ہے، اللہ اکبر، اگر کسی انسان کو نصیب ہو جائے تو فرشتے بھی اس کی تعظیم کرتے نظر آتے ہیں۔ میرے امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن ویسا عشق رسول نہیں ہے جیسا عشق رسول صحابہ کرام کے پاس تھا، جیسا عشق رسول اولیاء اللہ کے پاس تھا۔ میرے بھائیوں، آج یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں نوجوان بھائی بھی موجود ہیں اور نوجوان بہنیں بھی موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ اقبال نے رونا رویا تھا، متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ہے ساقی۔ اللہ اکبر۔ وہ متاع عشق کہاں چلی گئی، وہ محبت رسول کہاں چلی گئی جو مسلمانوں کے سینے میں تھی۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ، ہزاروں کا یہ مجمع ہے جو رسول اللہ کی محبت میں رات کی آخری پہر میں بھی ایسے
بیٹھے ہیں جیسے اور جگہ کے لوگ مغرب کے بعد بیٹھتے ہیں. اتنی رات گزرنے کے بعد بھی آپ سب کے جذبے کو سلام ہے. آپ نیند قربان کر کے یہاں بیٹھے ہیں, آپ آرام قربان کر کے یہاں بیٹھے ہیں, لیکن ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, اللہ اکبر. آج ہمارے پاس عشق رسول صرف زبانی دعووں کی حیثیت سے ہے, عشق رسول صرف نعروں کی حیثیت سے ہے, عشق رسول صرف کاغذ پر نام محمد لکھنے کی حیثیت سے ہے. اے کاش یہ نعرے اگر عمل کے میدان میں تبدیل ہو جائیں تو کتنا بڑا انقلاب آئے گا. ایک بات میں آپ سے کہوں, لوگوں کے خوف کا اندازہ تو کرو. کاغذ پہ نام محمد لکھو تو اتنا خوف ہے لوگوں کو, اگر اپنے دل پہ لکھ لو گے تو پھر انداز کیا ہوگا, انقلاب کی کیفیت کیا ہوگی. کاغذ پہ لکھا ہوا نام پھاڑا جا سکتا ہے لیکن سینوں پہ لکھا ہوا نام نہیں پھاڑا جا سکتا. آپ سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, میں یہ نہیں کہتا کہ کاغذ پہ نہ لکھو, لیکن ایک بات کہتا ہوں, کاغذ سے زیادہ قیمتی مومنوں کے دل ہے. اس دل پہ نام محمد کیوں نہیں لکھ لیتے. اب میں ایک بات آگے بڑھاؤں, اگر آپ کی توجہ ہے تو میں لمبی گفتگو آج میں نے نہیں کرنا, بہت مختصر گفتگو کرنا ہے. ذرا توجہ کیجئے میرے بھائیوں, جس کاغذ پر نبی کا نام لکھا ہے اس کاغذ پر کیا آپ کسی ہیرو کا فوٹو چپکا سکتے ہو؟ چپکاؤ, چپکا سکتے ہو؟ بتاؤ چپکا سکتے ہو؟ کتنے لوگ چپکا سکتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا چپکا سکتے ہیں. اور جو نہیں چپکا سکتے وہ ہاتھ اٹھا کے بتائے چپکا سکتے. سبحان اللہ. اب غور کیجئے, کاغذ پر اگر نام محمد لکھا ہو تو وہاں پر اس کے ساتھ ہیرو کا فوٹو نہیں چپکا سکتے, تو اگر دل پر نام محمد لکھا ہو, کیا بات ہے, تو پھر گندی فلمیں رات کے 3-3 بجے تک کیسے دیکھتے ہو؟ گندی پکچریں رات کے 3-3 بجے تک کیسے دیکھتے ہو؟ رسول اللہ کا کلمہ بھی پڑھتے ہو, سینے کے اندر نبی کا نام بھی رکھتے ہو, اور گندی فلمیں بھی دیکھتے ہو. میری قوم کے جوانوں, اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اور آپ سے میں پوچھنے لگا ہوں, اللہ اکبر, اگر رسول اللہ کا نام کہیں لکھا ہو اور اگر کوئی پھاڑ دے تو بولو آپ کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آپ کو, ہم تو جان دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے, لیکن ایک بات کہتا ہوں, ارے نادان مسلمان, جس دل پر نام محمد تو نے لکھا ہے, اب اس دل کے اندر تو نشے کی محبت لے کر کے بیٹھا ہے, اب تو پکچر کی محبت لے کر کے بیٹھا ہے, اب تو فلموں کی محبت لے کر بیٹھا ہے, تو بتاؤ اس سے رسول اللہ کے دل کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اللہ کے نبی کے دل کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آپ مجھے بتاؤ, کیا آپ اپنے نبی کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہو؟ کیا آپ اپنے رسول کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہو؟ بس یہی پیغام آپ کو دینا ہے. مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کے عشق کا دعویٰ کرنے والوں, محبت رسول کا دعویٰ کرنے والوں, ایک دن میں 100 مرتبہ نبی کے دل کو تکلیف پہنچانے والوں, میں تم سے پوچھتا ہوں, جو ماں کا دل ایک مرتبہ دکھائے مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا, جو رسول اللہ کا دل ایک دن میں 100 مرتبہ دکھائے, بتاؤ اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ اکبر. جب تم داڑھی منڈا کر اپنے چہرے سے داڑھی نکال کر کٹروں میں پھینکواتے ہوں گے, اس وقت نبی کا دل دکھتا ہوگا کہ نہیں دکھتا ہوگا؟ فجر کی نماز میں جب تم سوتے پڑے رہتے ہوں گے, اس وقت رسول اللہ کا دل دکھتا ہوگا کہ نہیں دکھتا ہوگا؟ اللہ اکبر. جب تم کسی عورت پر پاپ کی نظر اٹھاتے ہوں گے تو نبی کا دل دکھتا ہوگا کہ نہیں دکھتا ہوگا؟ جب حضور سے عشق ہی کیا ہے تو حضور کے لیے سب قربان کرنے کے لیے تیار ہو, تو گناہوں کو کیوں قربان نہیں کر دیتے؟ گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اپنی نفسانی خواہشات کو قربان کیوں نہیں کر دیتے؟ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں یہ کیوں نہیں عرض کرتے کہ یا رسول اللہ, اب جیئیں گے تو آپ کے لیے, مریں گے تو آپ کے لیے, جو آپ کو پسند ہے وہی کریں گے, جو ناپسند ہے ہم اس کو چھوڑ دیں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تحفظ ناموس رسالت کانفرنس. آپ نے سنا ہے ایک جوان ایسا بھی ہے, ایک جوان, سنیے عاشق لوگ کیسے ہوتے ہیں. ہم تو صرف زبان سے بات کرتے, نعت سن کر جھومنا یہ عشق کی علامت تو ہے مگر حقیقت عشق نہیں. اور میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں, آؤ اپنے آقا سے عشق کر لیں. اگر تم حضور سے عشق کرو گے
تو اللہ تم سے محبت کرے گا, اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا. دنیا میں کبھی تم رسوا نہیں ہو سکتے, دنیا میں تم کبھی ذلیل نہیں ہو سکتے. عاشق رسول بن جاؤ, جس کے سر پہ ہاتھ رکھ دو گے اس کی قسمت بدل جائے گی. تم روزی روٹی کے لیے ترستے ہو, عاشق رسول بن جاؤ, جس کو دیکھ لو گے اللہ اس کے گھر میں برکتوں کا دریا جاری کر دے گا. عاشق بن کر تو دیکھو, لیکن یاد رکھنا زبانی عاشق نہیں, صرف زبان کے دعوے دار نہیں. مجھے ایک عاشق رسول یاد آ رہا ہے, مجھے ایک عاشق رسول یاد آ رہا ہے. میں نے کہا کہ میں زیادہ دیر اس لیے کہ 12 بجے کے بعد تقریر کرنے کی میرا موڈ نہیں ہوتا. سچی بات تو یہ ہے, میں نے مولانا صادق صاحب سے بھی کہا کہ بھائی جس کو بھی تاریخ دیں اس کو کہیں کہ میری تقریر 11 بجے کروائیں, لیکن بہرحال آپ بیٹھے ہیں تو میں نے کل بھی مختصری تقریر کی, 12 کے بعد مائک ملا, آج بھی مختصر بولتا ہوں. لیکن ایک بات دیکھیے, ہم عشق کا دعویٰ کرتے ہیں, ایک ہی بات کرتا ہوں, چلو بات کر کے بات پوری کرتا ہوں. اگر کبھی سننا ہو تو مجھے 11 بجے مائک دینا, پھر میں لمبی تقریر کروں گا. لیکن آج میں مختصر آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں, ذرا دھیان دینا. ایک ہی بات میں بات پوری کر لیتا ہوں. ہم کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں, ہم عاشق رسول ہیں, ہم عاشق رسول ہیں. میں کہتا ہوں عاشق زبان کے دعوے سے نہیں ہوتا, لڈو لڈو کہنے سے کبھی منہ میٹھا نہیں ہوتا. لیکن اتنا ضرور ہے, آپ مجھ سے بہتر عاشق رسول ہو, آپ مجھ سے بہتر عاشق رسول ہو. لیکن ایک بات میں کہتا ہوں میرے بھائی, عشق کی ڈگری وہ ہے, اللہ اکبر, جس کے برابر, جس کے مقابل کوئی نہیں ہو سکتا, جس کے برابر کوئی نہیں پہنچ سکتا. اللہ اللہ, مگر عاشق آدمی بنتا کیسے ہے؟ میں لڈو لڈو کہنے سے وہ میٹھا نہیں ہوتا. عشق کر کے تو دیکھو, جو عاشق ہوتا ہے اس کو راتوں کو نیند نہیں آتی, وہ راتوں کو درود پڑھتے ہوئے گزارتا ہے. جو عاشق ہوتا ہے وہ فجر کی نماز میں کبھی سوتا نہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, اللہ کے رسول نے فرمایا. قوت القلوب میں شیخ ابو طالب مکی لکھتے ہیں, یہ میرے علماء کرام میرے پیچھے بیٹھے ہوئے پشت پناہی کر رہے ہیں, یہ میری تائید کریں گے. میں حدیث پڑھنے لگا ہوں, اپنی بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں, آپ کی بھی توجہ چاہتا ہوں. اپنے آپ کو دھوکہ مت دیجیے, عشق رسول کے نام پہ اپنے آپ کو دھوکہ مت دیجیے. حدیث سنیے, صاحب قوت القلوب لکھتے ہیں, اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مجھ محمد سے عشق کا دعویٰ کرتا ہے, جو مجھ محمد سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور وہ رات بھر سوتا رہتا ہے, میں محمد اعلان کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آقا ارشاد فرماتے ہیں, محمد الرسول اللہ کا اعلان سنو. آقا فرماتے ہیں جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے اور پوری رات سوتا رہے وہ جھوٹا ہے, جھوٹا, وہ کبھی سچا نہیں ہو سکتا. پتا چلا جو عاشق رسول ہوگا وہ پوری رات کبھی نہیں سوئے گا. عاشق رسول جب رات کو نہیں سوتا, وہ راتوں کو حضور کے لیے جگتا ہے, کبھی درود پڑھتا ہے, کبھی تلاوت کرتا ہے, کبھی استغفار کرتا ہے, کبھی راتوں کو آنسو بہاتا ہے. تو بتاؤ عاشق رسول فجر کی نماز میں کیسے سو سکتا ہے؟ مسجدوں کو ویران کر کے عشق رسول کا دعویٰ کرنے والوں توجہ کے ساتھ سنو, عاشق انسان کیسے ہوتا ہے؟ جب تک اپنے محبوب کی بات نہ مانے, جب تک اپنے نبی کی بات نہ مانے, اس وقت تک آپ عاشق رسول نہیں ہو سکتے. مجھے ایک عاشق رسول یاد آ رہا ہے. کیسے عاشق تھے وہ لوگ, اللہ اکبر. ایک جوان ہے, اللہ اللہ, ایک جوان ہے, اس کو اللہ رب العزت کے رسول کی محبت نصیب ہو گئی, آقا کی محبت نصیب ہو گئی. اب دھیان سے سننا, وہ جوان اللہ اللہ ابتدا اسلام ہی میں اس کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی, مگر کیسا خوش نصیب ہے وہ جوان, اللہ اکبر, کہ اس نے بن دیکھے حضور سے عشق کیا ہے. حضور کو دیکھا نہیں ہے, حضور کو سنا ہے, بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں میرے آقا ہے ہی ایسے جو دیکھ لے ان سے عشق کرنے لگے, جو ان کو سن لے عشق کرنے لگے. کیسے ہیں میرے آقا, اللہ اکبر. صحابہ کہتے ہیں حضور اتنے خوبصورت تھے کہ جو ایک مرتبہ دیکھ لیتا تھا حضور ہی کا ہو کر رہ جاتا تھا. حضور اتنے خوبصورت تھے, اگر دیواروں کے سامنے کھڑے ہو کر حضور مسکرا دیتے تو دیواروں کا عکس حضور کے چہرے میں نظر آیا کرتا تھا. حضور اتنے خوبصورت تھے کہ حضور کا سایہ کبھی زمین پہ پڑتا نہیں تھا. اللہ اکبر. ایک جوان ہے, عشق و محبت کا امام کہہ لیجئے, ان کی ماں کو بھی ایمان کی دولت نصیب ہو گئی, ان کو بھی ایمان کی دولت نصیب ہو گئی. بار بار کوششیں کی رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینے کی, بار بار کوشش کی حضور کی بارگاہ میں حاضری دینے کی, لیکن ماں کے بڑھاپے
बापे ने उनको नबी की बारगाह में जाने नहीं दिया। जानते हैं वो कौन आशिक रसूल है? उसी आशिक रसूल को सैयदुना उवैस करनी के नाम से जाना जाता है। अल्लाह अकबर, कैसा है ये आशिक रसूल? नबी की ज़ियारत के लिए नहीं गए, इसलिए नहीं गए ज़ियारत के लिए कि माँ की खिदमत कौन करेगा, अगर मैं चला गया तो माँ की खिदमत कौन करेगा। अल्लाह अकबर। एक बहुत बड़े बुजुर्ग ने हजरत उवैस करनी की जिंदगी पर एक किताब लिखी है, उसमें उन्होंने बहुत तफसील के साथ उनकी जिंदगी लिखी है। कहते हैं उवैस करनी का हाल ये था, अल्लाह अकबर, रोजाना सुबह को माँ के पास आते और आकर माँ के कदमों में बैठ जाते और माँ से कहते, माँ अगर इजाजत दो तो मैं नबी की जियारत के लिए जाऊं। तो उनकी माँ कहती, नहीं बेटा नहीं जाना। जरा ध्यान से सुनना, देखो आशिक की पहचान क्या है, आशिक की जिंदगी क्या है, आशिक का तरीका क्या है। माँ कहती, बेटा नहीं जाना बेटा, इसलिए कि वहां तो बड़े बड़े अक्लमंद गए, उन्हीं के होकर रह गए, तुम तो पहले से दीवाने हो, अगर तुम जाओगे तो तुम कभी वापस नहीं आओगे, और वहां तो हजारों मौजूद हैं और मेरी खिदमत के लिए तुम अकेले हो, अगर तुम चले जाओगे तो माँ की खिदमत कौन करेगा, नाबीना माँ की खिदमत कौन करेगा, बूढ़ी माँ की खिदमत कौन करेगा। मुसलमानों जरा गौर करो, मेरे जवानों जरा गौर करो, नबी का दीदार एक तरफ है और माँ की खिदमत एक तरफ है। माँ की खिदमत की खातिर उवैस नबी के दीदार के लिए नहीं जा रहे हैं। और आजकल के आशिक रसूल लड़कों का क्या हाल है, अगर माँ कह दे तेरी पसंद की शादी मत कर तो वो माँ को गालियां देते हैं, बाप से लड़ाई झगड़ा करते हैं। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, जिस रास्ते पे तुम जा रहे हो वो इश्क मुस्तफा का रास्ता नहीं है, वो ज़बानी दावों का रास्ता है। अरे सच्ची आशिक को देखो, हुजूर के दीदार के लिए माँ के मना करने पर रुक गए। अल्लाह अकबर। और देख, ज़ियारत के लिए नहीं गए। और उवैस करनी का हाल क्या था, जितना कमाते थे सब माँ पे खर्च करते थे, जितना कमाते। अल्लाह अल्लाह। आज के इश्क रसूल का दावा करने वाले छोकरे माँ बाप को तरसाते हैं और जलसों में नोट उड़ाते, जलसों में नोट उड़ाएंगे, उर्सों में नोट उड़ाएंगे। मैं मना नहीं कर रहा हूं जलसे में नजर देने के लिए और उर्सों में नजर देने के लिए, लेकिन एक बात तुमसे पूछना चाहता हूं, माँ बाप को दवा के लिए तरसा कर नात खानों पर, शायरों पर, मुकर्रिरों पे, पीरों पे पैसे लुटाने वालों, क़यामत के दिन अपने नबी को क्या मुंह दिखाओगे कि बूढ़े माँ बाप को तरसाते थे और जलसों में नोटे उड़ाते थे। यही तुम्हारा इश्क रसूल था, यही तुम्हारी मोहब्बत रसूल थी। सीखो इश्क रसूल करना। हजरत उवैस करनी ऊंट चराते थे, ऊंट चराना आपका पेशा था, और उससे जितनी रकम मिलती शाम को सब माँ के कदमों में रख देते, सब माँ के कदमों में रख देते। और आप क्या खाते? गुटलियां खजूर की चुनते, उसको धुलते और धुल कर उसको कूटते और कूट करके उसको पानी में डाल के पी लेते। मैं ये नहीं कहता कि आप ऐसा करें, हम और आप इतना मेहनत नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि माँ बाप की खिदमत करें। माँ बाप को खुश करने पे नबी खुश होते हैं, माँ बाप को खुश करने पर खुदा खुश होता है। अल्लाह अकबर। लाखों लाख के जलसे करेंगे, लेकिन अगर माँ बाप की दवाखाने का बिल देने की बात आए तो दवाखाने में भाई भाई आपस में लड़ते, तेरी माँ नहीं है तू बिल दे, तेरा बाप नहीं है तू बिल दे। ये हालात हैं, ऐसा मत कीजिए। अल्लाह रसूल की खुशी माँ बाप की खुशी में है, और अगर माँ बाप को दुखी किया, माँ बाप को नाराज किया, हुजूर तुमसे कभी खुश नहीं हो सकते, आका कभी तुमसे राजी नहीं हो सकते। सैयदुना उवैस करनी रोजाना अपनी माँ के पास आते हैं और माँ से कहते हैं, माँ हुजूर की जियारत को जी चाहता है, माँ जाऊं, माँ मना कर देती है, फिर कहते माँ जाऊं, माँ मना कर देती है, फिर कहते माँ जाऊं, माँ मना कर देती है। एक दिन माँ ने सोचा, ये मेरा बेटा उवैस दीवाना है, दीवाना, रोजाना आता है और आ करके कहता है कि हुजूर की जियारत के लिए जाना है, मैं रोज रोज मना करती हूँ, आखिर मैं कब तक दिल पे पत्थर रख करके मना करूं। आज मैं उनको इजाजत दे ही देती हूँ, लेकिन आज ऐसी इजाजत दूंगी कि इसके बाद कभी ये इजाजत मांगेंगे नहीं, कभी इजाजत मांगना भूल जाएंगे। उवैस करनी एक दिन सुबह को आए, माँ के कदम पकड़ कर बैठ गए और माँ से कहा, माँ अगर इजाजत दो तो मैं रसूलुल्लाह की जियारत के लिए जाऊं। अल्लाह अकबर।
اکبر, اتنا سننا تھا. ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا جاؤ, میری طرف سے اجازت ہے, بالکل جاؤ, ضرور جاؤ. اتنا سننا تھا, لیکن ماں نے کہا ایک بات کان کھول کے سن لو اویس, جانا ضرور جانا, لیکن ایک بات یاد رکھنا, 8 پہر کے اندر اندر تمہیں واپس آنا ہے. 8 پہر کا مطلب کیا؟ آج کل کے حساب سے محتاط اندازے کے مطابق جب میں نے سوچا تو مجھے پتا چلا 8 پہر کا مطلب ہوتا ہے کم و بیش 24 گھنٹے. یعنی اویس تم مدینے جا تو رہے ہو مگر 24 گھنٹے کے اندر اندر واپس آنا. اگر تم 24 گھنٹے میں واپس نہیں آئے تو میں تم کو قیامت میں معاف نہیں کروں گی, تم کو 24 گھنٹے میں واپس آنا ہی پڑے گا. اب کہاں یمن, کہاں مدینہ منورہ, آج فلائٹ سے سفر کرو تو تقریباً یمن سے مدینہ منورہ کے 2.5 گھنٹے لگتے ہیں, فلائٹ میں 2.5 گھنٹے لگتے ہیں. اور ماں کیا کہہ رہی ہے, 1 مہینہ جانے کو لگتا ہے, 1 مہینہ آنے کو لگتا ہے, اور ماں کہہ رہی ہے کہ 24 گھنٹے میں واپس آنا. لیکن کیسا عاشق تھا وہ, اللہ اکبر, نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, فوری طور پر جلدی سے ماں کے قدم چوم کے نکل گئے مدینہ منورہ کی طرف. دیکھو یہ عشق کی برکت ہے, سچے عشق کی برکت. کاش کہ میری قوم عشق رسول سیکھ لے, محبت رسول سیکھ لے. 2 جملوں میں عشق رسول یہ ہے کہ جو حضور کی باتوں پر عمل کرنا شروع کر دے, حضور نے جو کرنے کا حکم دیا وہ کرے, اور جس سے رکنے کا حکم دیا رک جائے, وہ سچا عاشق رسول ہے. جو ایسا عاشق بن جاتا ہے پھر اللہ اس کو کیا مقام عطا کرتا ہے. ویسے قرنی چلے جا رہے ہیں, چلے جا رہے ہیں, کبھی چلتے ہیں, کبھی دوڑتے ہیں, کبھی چلتے ہیں, کبھی دوڑتے ہیں. جب ماں کا خیال آتا ہے تو ویسے قرنی دوڑنے لگتے ہیں. جب حضور کا خیال آتا ہے تو سوچتے ہوں گے اویس نبی کی گلی میں جا رہے ہو اور ایسے دوڑتے دوڑتے جا رہے ہو, ایسے دوڑتے دوڑتے نبی کی گلی میں نہیں جاتے. اللہ اکبر, حضور کا خیال آتا ہے تو دوڑنا بند کر دیتے ہیں, ماں کا خیال آتا ہے دوڑنا شروع کرتے ہیں. بالآخر عشق کے اس مستانے پر خدا کا یہ کرم ہوا, اللہ نے زمین کو حکم دیا, اے زمین سمٹ جا اور اویس کو مدینہ منورہ سے قریب کر دے. کیا شان ہوئی, زمین سمٹ گئی, زمین سمٹ گئی, اور حضرت اویس قرنی سورج چاشت کی طرف آنے سے پہلے پہلے مدینہ منورہ کی سرحدوں میں پہنچ گئے. اب ذرا دھیان دینا, محض چشمے تصور سے جب میں وہ منظر دیکھتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ کیا کیفیت ہو رہی ہوگی اس عاشق صادق کی. ارے 14ویں صدی کا عاشق رسول جب مدینہ منورہ جاتا ہے تو جیسے جیسے شہر مدینہ قریب آتا ہے اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگتی ہے, اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی ہے, دل کا حال زیر و زبر ہونے لگتا ہے, وہ سارے غموں کو بھول جاتا ہے. اللہ آپ کو بھی جلد مدینہ منورہ دکھائے. جیسے جیسے شہر رسول قریب آتا ہے دل کہتا ہے میں تنہا نہیں ہوں, میرا کوئی ہے, میرا کوئی ماوا ہے, میرا کوئی ملجا ہے, میرا کوئی آقا ہے, میرا کوئی غمگسار ہے. اللہ اکبر, میں یتیم نہیں ہوں, میری کوئی سرپرستی کرنے والا موجود ہے, میرا کوئی وکیل موجود ہے, میرا کوئی کفیل موجود ہے. اللہ اکبر, جب دور سے مسجد کے مینار نظر آئے, آسی کو بخشش کے آثار نظر آئے, اللہ اکبر, ذرا غور تو کریں, 14ویں صدی کے عاشق کا یہ حال ہے تو اس وقت وہ عاشق صادق کا کیا حال ہوگا جسے دنیا امام عشق و محبت کہتی ہے اپنے دور کا. اللہ اکبر, ذرا غور تو کریں, مجھے ایسا لگتا ہے چشمے تصور سے کہ جیسے اویس قرنی مدینہ منورہ کی سرحد میں پہنچے ہوں گے تو اللہ اللہ مدینہ منورہ کے پتھروں کو اٹھا کر کبھی چومتے ہیں, آنکھوں سے لگاتے ہیں اور کہتے ہوں گے پتھروں اے پتھروں, پتھروں اے پتھروں, مدینہ منورہ کے پتھروں تم کتنے خوش نصیب ہو. میں تو ایک جھلک دیکھنے ترستا ہوں, تم تو میرے محبوب کو بار بار دیکھتے ہیں, تم تو میرے محبوب کو ہر بار دیکھتے ہیں. تم نے کتنا دیکھا ہوگا جب وہ اندازے دل زبانہ سے چلتے ہوں گے تو تم ان کی نالین کو بوسے دیتے ہوں گے, تم ان کی نالین کو چومتے ہوں گے. ویسے قرنی کبھی پتھروں کو چوم رہے ہوں گے, کبھی درختوں کو چوم رہے ہوں گے, کبھی مدینہ منورہ کی پوشیدہ دیواروں کو چوم رہے ہوں گے. اسی دیوانگی کے عالم میں ویسے قرنی چلتے چلتے مسجد نبوی کے دروازے تک پہنچے اور اچانک کسی سامنے آنے والے سے پوچھا کیا میں اللہ کے رسول سے ملاقات کر سکتا ہوں, کیا میں حضور سے ملاقات کر سکتا ہوں؟ کہنے والا کہتا ہے یہ وقت تو اللہ کے نبی کا مسجد نبوی میں آنے کا نہیں ہے, حضور تو مسجد میں
یا تو وفود سے ملاقات کرنے آتے ہیں، یا تو فیصلہ کرنے آتے ہیں، یا تو نماز پڑھنے آتے ہیں. یہ وقت مسجد نبوی میں آنے کا نہیں، یہ تو چاشت کے بعد کا وقت حضور کے آرام کا وقت ہے. اس وقت تو اللہ کے رسول کسی سے ملاقات نہیں کرتے، حضور آرام کر رہے ہوں گے. ایک کام کرو، اگر جلدی میں ہو تو اللہ کے رسول سے ملاقات اگر ہو سکتی ہے تو حجرہ عائشہ میں ہو سکتی ہے. جاؤ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے سوال کرو، اگر حضور ہوں گے تو تمہاری ملاقات ہو جائے گی. لیکن رکو، ٹھہرو، ظہر کا وقت آنے تو حضور مسجد میں آئیں گے. انہوں نے روتے ہوئے کہا، اے اللہ کے بندے، میں نہیں رک سکتا کیونکہ مجھے فوراً سفر پر روانہ ہونا ہے، جلدی سے اپنے گھر لوٹنا ہے. تو کہا پھر جاؤ حجرہ عائشہ میں اور وہاں جا کر حضور سے ملاقات کی درخواست کرو. اویس قرنی حجرہ عائشہ پہ کھڑے ہو گئے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے عرض کی کہ کیا میں حضور سے ملاقات کر سکتا ہوں؟ اندر سے آواز آئی، کون ہو؟ جواب دیا، میں یمن سے آیا ہوں، قرن کا رہنے والا ہوں، ایک جھلک دیکھنے کی امید لے کر آیا ہوں، کیا اللہ کے رسول سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ ام المومنین نے کہا نہیں، اللہ کے رسول اس وقت گھر میں نہیں ہے، وہ باہر گئے کسی کام سے. رکو، ٹھہرو، وہ آئیں گے، ملاقات ہو جائے گی. حقیقت ان کی زبان سے نکل گئی، نہیں امی جان، میں رک نہیں سکتا کیونکہ مجھے 8 پہر کے اندر اندر یمن واپس جانا ہے. حقیقت جلدی جلدی میں زبان پر آ گئی، حقیقت چھپنے سے نہ چھپی. ام المومنین کو کہا، امی جان مجھے یمن جانا ہے 8 پہر کے اندر اندر. ام المومنین نے سوچا کوئی دیوانہ تو نہیں، کوئی دیوانہ تو نہیں، ارے یمن جانے کے لیے 1 مہینہ لگتا ہے، 8 پہر میں کوئی یمن کیسے پہنچ سکتا ہے؟ کہا ارے تو دیوانہ تو نہیں، 8 پہر میں کوئی یمن کیسے پہنچ سکتا ہے؟ کہا تیرا نام کیا ہے؟ تو کہا میرا نام میرے محبوب جانتے ہیں، کیا بات، میرا نام میرے آقا کو پتا ہے. میرے بھائیوں یہی تو ہے کہ حضور اپنے ہر عاشق کا نام بھی جانتے ہیں. صرف نام نہیں جانتے، اس کے باپ کا نام بھی جانتے ہیں. کیا بات، صرف اس کے باپ کا نہیں، اس کی ماں کا نام بھی جانتے ہیں. ماشاءاللہ، حضور اس کا چہرہ بھی جانتے ہیں. بلکہ یہ سچائی کہہ تو حقیقت، خدا کی عزت کی قسم، میرے نبی تو عاشقوں کے قدموں کی آہٹ کو بھی پہچانتے ہیں. جو نبی عاشقوں کے قدموں کی آہٹ کو جانتا ہو، آج یہ امت اس رسول کو فراموش کر چکی ہے. کانوں میں بھولنے والوں، گناہوں میں نبی کو بھولنے والوں، بے نمازی پن میں نبی کو بھولنے والوں، مال کی محبت میں نبی کو بھولنے والوں، دنیا کی چاہت میں نبی کو بھولنے والوں. ارے ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس سے 1400 سال پہلے نبی پوری پوری رات تمہاری اور میری مغفرت کے لیے دعا کر رہے تھے. جب میرے اور تمہارے گناہ میرے نبی کو یاد آتے تھے تو میرے نبی ہمارے نام لے لے کر کے امتی امتی کہہ کر کے میرے آقا مغفرت کی دعائیں کرتے تھے. امت امت کہہ کر حضور مغفرت کی دعا کرتے تھے. وہ رسول جو ہر وقت ہمیں یاد کرتے رہے، آج ہم اس رسول کو بھول گئے. نبی ہمیں جلسے میں یاد آتے ہیں، جلسے کے سوا کہیں یاد نہیں آتے. کھڑے ہو کر استنجا کرنے والوں، کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ جب تم کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتے ہوں گے اس وقت رسول اللہ کا دل کتنا دکھتا ہوگا. ذرا غور تو کرو، پوری زندگی مشرکوں کی طرح، کافروں کی طرح، یہود و نصارہ کی طرح گزار رہے ہو. شادیوں میں ڈی جے بج رہے ہیں، جہیز کی لعنت عام کر دے رکھی ہے. اللہ اکبر، شادیاں ہوتی ہے تو کار مانگتے ہو، شادیاں ہوتی ہے بائک مانگتے ہو، شادیاں ہوتی ہے جہیز مانگتے ہو. بتاؤ نبی کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ اللہ اکبر. زبان کے عاشق بن کے دل کے منافق نہ بنو. جس نبی کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی، اس کی نگاہ سے میرے اور تمہارے دل کے حالات کیا چھپ سکتے ہیں؟ نہیں نہیں، دھوکہ نہ دو، ایسا نہ کرو. انسان کہیں تو وفادار ہوتا ہے، اگر نبی کی بارگاہ میں بھی وفادار نہ ہوں گے تو بولو کہاں وفادار ہوں گے؟ میرے ساتھ بے وفائی کرنے والوں، مجھے کوئی غم نہیں ہے. میں تمہارے ساتھ بے وفائی کر دوں یہ بھی کوئی غم کی بات نہیں ہے، لیکن کم سے کم جانے وفا مصطفیٰ جان رحمت سے تو وفا کر لو، ان کا تو دل کچھ کر لو. سب کے دل دکھائے، کیا آپ نبی کا دل بھی دکھانے لگ گئے ہو؟ اللہ اکبر. سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں گناہ چھوٹا ہو یا بڑا
میں نہیں جانتا کہ اس کا عذاب کیا ہوگا، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں گناہ کوئی کرو اس سے نبی کا دل دکھتا ہے، نبی کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، نبی کے دل کو اذیت پہنچتی ہے۔ فجر کی نماز میں سونے والوں کبھی آنکھیں بند کر کے تنہائی میں بیٹھ کے سوچو تو کہ میری 10 منٹ کی نیند سے نبی کا کتنا دل دکھتا ہوگا، نبی کے دل کو کتنی اذیت پہنچتی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ آئیے جلدی جلدی بات پوری کر لوں۔ اویس قرنی سے پوچھا امی عائشہ نے تیرا نام کیا ہے دیوانے کا؟ وہ نام جانتے ہیں۔ کہا کس لیے آئے ہو؟ آنکھ میں آنسو آ گئے۔ ام المومنین کو کہا امی جان 8 پہر کا وقت میری ماں نے دیا ہے، بوڑھی ماں نے، میں حضور کی زیارت کے لیے آیا تھا اور آپ کہہ رہی ہے کہ وہ گھر میں نہیں ہے، افسوس میری یہ تمنا پوری نہ ہو سکی اور اب میں بغیر زیارت کے جا رہا ہوں، لیکن جاتے جاتے میں 2 باتیں کر کے جا رہا ہوں امی جان۔ ام المومنین نے کہا کیا ہے؟ کہا ایک تو یہ کہ جب میرے آقا آئیں تو میرے آقا کو میرا سلام پیش کر دینا اور کہنا حضور ایک دیوانہ آیا تھا یمن کا رہنے والا، کرت کا رہنے والا، آپ کو سلام پیش کر گیا ہے۔ اور دوسری عرض یہ ہے کہ آقا جب قیامت کے دن آپ اپنی امت کی بخشش اور شفاعت کریں تو اس وقت اس غلام کو اور اس کی امی کو بھول مت جانا، میری بھی شفاعت کرنا، میری ماں کی بھی شفاعت کرنا۔ اور یہ کہہ کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ام المومنین نے کہا اپنا نام تو بتاؤ۔ کا نام وہ جانتے ہیں۔ اچھا میں چلتا ہوں، ان کو میرا سلام کہنا۔ اب مسلمانوں سنو، غور سے سنو، جب اویس قرنی واپس روتے ہوئے لوٹے، ابھی مدینہ منورہ کے باہر قدم بھی نہ نکالا ہوگا کہ حضور گھر میں تشریف لائے اور آ کر حضور نے دائیں بائیں دیکھا اور حضور رونے لگے۔ اللہ حضور کے عشق میں ساری دنیا روتی ہے، لیکن حضور اگر کسی کے لیے روئے تو پھر وہ بھی بندہ کمال کا ہے۔ کیا بات ہے۔ حضور نے دائیں بائیں دیکھا اور پوچھا، رونے لگے۔ تو ام المومنین نے اس کی حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان، حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ آقا فرماتے عائشہ کیا کوئی آیا تھا؟ کیا بات ہے۔ عائشہ کیا کوئی آیا تھا؟ ام المومنین نے کہا یا رسول اللہ لوگ تو روز ہی آتے ہیں، کیا کوئی آیا تھا؟ ارشاد ہوتا ہے جو روز آتے ہیں وہ اور ہے، کیا بات ہے۔ اور جو آج آیا تھا وہ اور ہے۔ عائشہ آج مدینے کی فضاؤں میں عاشق کی خوشبو آ رہی ہے، آج مدینے کی ہواؤں میں عاشق کی خوشبو آ رہی ہے۔ کوئی آیا تھا؟ ام المومنین نے کہا ہاں یا رسول اللہ ایک دیوانہ تھا، دیوانہ تھا یا رسول اللہ، ایک دیوانہ تھا، اس کا نام کیا تھا؟ حضور اس نے اپنا نام نہیں بتایا، وہ کہتا تھا کہ وہ مجھے جانتے، وہ کہتا تھا کہ وہ مجھے جانتے، اس نے اپنا نام نہیں بتایا۔ تو آقا نے فرمایا اچھا کیا اس کے سر پر چرواہوں کی طرح رومال لپیٹا ہوا تھا؟ ام المومنین کہا ہاں یا رسول اللہ۔ اس کی داڑھی بڑی بڑی بکھری ہوئی تھی؟ ہاں یا رسول اللہ۔ اس کا چہرہ بڑا اور گندمی تھا؟ ہاں یا رسول اللہ۔ اس کے چہرے سے ہیبت ٹپک رہی تھی؟ ہاں یا رسول اللہ۔ اس کے ہاتھ پر انڈے جیسا سفید نشان تھا؟ ہاں یا رسول اللہ بالکل ایسا ہی۔ حضور رو پڑے اچھا اویس آیا تھا؟ اچھا اویس آیا، میرا اویس آیا تھا؟ حضور حلیہ تو یہی تھا، اس نے وہ یمن کا رہنے والا، جی حضور وہ یمن ہی کا بتاتا تھا، وہ قرن کا رہنے والا، جی حضور وہ قرن ہی بتاتا تھا۔ آقا فرماتی عائشہ وہ اویس تھا، اویس تو جانتی ہے اویس کی شان کیا ہے؟ حضور کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں جب وہ میری امت کے لیے دعا کرے تو اللہ میری امت کو بے حساب جنت عطا فرما دے، اس کا یہ مقام ہے عائشہ، اس کا یہ مقام ہے کہ اگر وہ میری امت کے لیے دعا کرے تو اللہ میری امت کو بخش دے۔ ام المومنین نے اس کی یا رسول اللہ اس کو یہ مقام کیسے مل گیا؟ اویس کو یہ مقام کیسے مل گیا؟ حضور نے 2 چیز بیان فرمایا، مجھ سے عشق کیا اور میرے عشق میں ماں کا وفادار بن گیا۔
مجھ سے عشق کیا بڑا پیغام. اور میرے عشق میں ماں کا وفادار بن گیا، اللہ نے اس کو یہ مقام عطا فرمایا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، غور سبحان اللہ. فرمائیں، جو عشق کرے گا وہ ماں کا کبھی غدار نہیں ہوگا، جو عشق رسول کرے گا وہ باپ کا کبھی غدار نہیں ہوگا، جو عشق رسول کرے گا وہ مسجد کا کبھی غدار نہیں ہوگا۔ مسجدوں کو سونی سونی کر کے عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والوں، تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ اگر قیامت کے دن حضور سے ملاقات ہوئی، آپ کیا کہتے ہو نا، بہت بڑی بڑی ہنستے ہو، قیامت میں حضور سے ملاقات ہوگی، دیدار ہوگا، تو جو ہوگا دیکھا جائے گا، اور ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ میں تو آخری بات کرنے چلا تھا، لیکن ایک آخری بات ایڈ کر دو اگر کہو تو کہو۔ ہاں سن لیجئے، قیامت کا دن وہ دن ہے نہ جہاں کسی کی دادا گیری چلنی ہے، نہ کسی کی بابا گیری چلنی ہے۔ واہ 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 سمجھ واہ 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 واہ. وہاں صرف سب بندے ہیں، بے شک. وہاں تو جبریل علیہ السلام کی بھی کیفیت قرآن بیان کرتا ہے، یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن۔ جبریل اور سارے فرشتے اللہ کی ہیبت سے تھر تھر کانپیں گے۔ میں اپنی بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں، خدا کے لیے آخرت کا خیال کرو، بالکل بالکل. خدا کے لیے میدان محشر کا خیال کرو، حضور کا سامنا ہوگا۔ اے میری بہنوں، ہونٹوں پر لالیاں لگا کر اور چہروں پہ پاؤڈر مل کر بے پردہ بازاروں میں گھومنے والی اور ولیموں میں جانے والی حضور کا سامنا کیسے کرو گے؟ اللہ کا سامنا کیسے کرو گے؟ اور تمہارے ہمارے گھروں میں بھی اسلامی ماحول نہ رہا۔ آپ کہتے ہو کہ حضور کی محبت ہم پوری دنیا پہ چھا کر رکھیں گے، کیا تمہارے گھر کی چار دیواری میں بھی عشق رسول ہے؟ میں ابھی کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا، لیکن میں اپنے کام کی بات کر رہا ہوں۔ ہر جگہ آئی لو محمد کا پوسٹر لگانے والوں، کیا تیرے گھر کے اندر آئی لو محمد ہے؟ بالکل اچھا سوال ہے. کیا باہر کی دیواروں پر تو لگا ہوا، کوئی ہٹا سکتا ہے، تیرے گھر کے اندر کیا عشق رسول کا ماحول ہے؟ روزانہ ٹی وی تو کھلتا ہے سیریل دیکھنے کے لیے، کیا روزانہ قرآن بھی کھلتا ہے؟ کیا بات. اگر ہمارے گھر میں عشق رسول کا ماحول ہوتا تو ہمارے گھر میں ننگی پکچریں نہیں دیکھی جاتی، ہمارے گھر میں روزانہ قرآن کھلتا۔ قرآن تو کھولتے نہیں کبھی، کس منہ سے کہتے ہو کہ ہم نبی سے عشق کرتے ہیں؟ منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن اگر ہمارے دل میں سچا عشق ہوتا تو نبی کو دیکھنے کا آسان طریقہ یہ، حضور کو دیکھنے کا، قرآن دیکھو، حضور کا چہرہ اس میں نظر آئے گا۔ اگر قرآن میں چہرہ مصطفیٰ نہیں ہے تو پھر کہاں ہے؟ حضور کی مدحت کا بہترین اور مستند ماخذ اگر کوئی ہے تو وہ قرآن مقدس ہے۔ پورا قرآن نعت مصطفیٰ سے بھرا ہوا ہے۔ والضحیٰ کیا ہے، واللیل کیا ہے، والنجم اذا ہوا کیا ہے، لا اقسم بہذا البلد کیا ہے، یا ایھا المدثر کیا ہے، یا ایھا المزمل کیا ہے، سبحان الذی اسری کیا ہے، ما ضل صاحبکم وما غوی کیا ہے، آخر یہ سب کیا ہے، طٰہٰ کیا ہے، یاسین کیا ہے، یہ حضور کی نعت نہیں تو اور کیا ہے؟ آج ہم سوچتے ہیں جنت بہت سستی ہے، جنت ہمارے باپ کی ہے، نماز پڑھو نہیں پڑھو، جنت تو کنفرم ہے، کیونکہ حضور بخشوائیں گے نا، اور بے شک بخشوائیں گے، ہمارا ایمان ہے۔ ہمارا تو ایمان یہ ہے، ایک میں کیا، میرے عصیاں کی حقیقت کتنی ہے، مجھ سے سولاد کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ ہمارا ایمان ہے، مگر بات جو آخری کرنے چلا تھا وہ سن لو۔ ایک بہت بڑا سید ہے، ایک بہت بڑا سید، سارے سیدوں سے بڑا سید، غوث پاک سے بڑا سید، غریب نواز سے بڑا سید، احمد کبیر رفاعی سے بڑا سید۔ بھئی غوث پاک غریب نواز کا نام لیا تو میں کس کا نام لوں؟ سمجھ میں آتی ہے نا بات؟ اس سب سے بڑے سید کو، جو غوث پاک اور غریب نواز کا بھی باپوں کا باپ ہے، اس سید کو کہتے ہیں سیدنا امام جعفر الصادق۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا سبحان سید ہے، سبحان اللہ. اتنا بڑا سید ہے سنیو، جس کی جوتیاں امام اعظم سیدھی کرتے تھے۔ جس کی جوتی سیدھی کرنے والا امام اعظم ہو، وہ جعفر صادق کتنا بڑا ہوگا نا، کتنا بڑا آقا ہوگا، کتنا بڑا امام ہوگا۔ جس کی کنڈے کی نیاز کرتے نا وہ امام جعفر صادق۔
صرف کنڈا یاد ہے، جعفر صادق بھول گئے. پیٹ کی آگ اتنی لگی ہوئی ہے کہ سب کھانا پینا یاد ہے، حقیقتیں بھول گئے، رسومات میں الجھ گئے. میں نہیں کہہ رہا کہ کنڈا بند کرو، جو کنڈا بند کرے اس کے منہ پہ مٹی. ہم تو لڑتے رہے نا کنڈوں کے لیے، 11ویں کے لیے لڑتے رہیں گے، لیکن ادھر آپ کی بھی خبر لیں گے. اگر آپ سوتے رہو گے تو آپ کو بھی جگائیں گے، کیونکہ ہم اعلیٰ حضرت والے لوگ ہیں. کیا بات. اور اعلیٰ حضرت نے جہاں بد مذہبوں کا رد کیا، جہاں فرمایا ان کو سلام نہیں کر سکتے، ان سے رشتہ داری نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ نہیں کر سکتے، تو وہاں یہ بھی کہا کہ بے نمازی کے ساتھ بھی نہیں بیٹھ سکتے. ہاں، اگر وہابی کے ساتھ بیٹھنے سے منع کیا ہے نا حضور نے، تو حضور نے بے نمازی کے ساتھ بیٹھنے سے بھی منع کیا. یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے. با مسلمان اللہ اللہ، با برہمن رام رام، ایسا نہیں چلے گا. پورے دین پہ عمل کرو، پورے مسلک پہ عمل کرو. فقی ابو اللہ سمرقندی اپنی کتاب قرۃ العیون میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، بے نمازی کے ساتھ مت بیٹھا کر، جہاں بے نمازی بیٹھتا ہے اس پر آسمان سے لعنت برستی ہے. بے نمازی پہ لعنت برستی ہے. بے نمازی کے ساتھ نہ بیٹھو. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے جو نشہ کرے وہ بیمار پڑے تو اس کی عیادت کے لیے مت جاؤ، وہ بھوکا ہو تو اس کو کھانا مت کھلاؤ. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ تو چلے میں بات پوری کر دوں، بات نکلتی جا رہی، میں نے تو کہا تھا بات تک ختم ہو گئی. ایک بات نکل آئی درد دل کے طور پہ، امام جعفر صادق. کتنے بڑی ہستی امام جعفر صادق. اب سننا، اب غور کرنا. امام جعفر صادق جب لوگوں سے مصافحہ کرتے تھے، مصافحہ، توجہ ہے سب کی، یہ بات آخری ہے، اسی میں بات پوری ہو رہی ہے. اللہ کرے یہ بات قبول ہو جائے، میری آپ کی نجات انشاءاللہ. امام جعفر صادق جب لوگوں سے مصافحہ کرتے تھے تو ان کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے. کون؟ امام جعفر صادق. کتنا بڑا سید کہ غوث پاک اور غریب نواز کے باپوں کا بھی باپ ہیں. ہاں، اور جب کسی سے مصافحہ کرتے ہیں تو اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، اپنے مرید کا پبلک میں سے جو مصافحہ کرتا ہے اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں مجھ سے وعدہ کر، اگر قیامت کے دن اللہ نے تجھے بخش دیا تو اللہ سے تم میری سفارش کرنا، اللہ سے کہنا کہ اللہ جعفر صادق کو بخش. اللہ 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 اللہ. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے روزی کا وعدہ سب سے کیا ہے. کیا بات. دلبر بھائی کیا بات کر رہے ہیں امام جعفر صادق. اللہ نے روزی کا وعدہ سب سے کیا ہے مگر جنت کا وعدہ سب سے نہیں کیا. اللہ اللہ. روزی سب کو دے گا مگر جنت سب کو دے گا، یہ وعدہ نہیں. کیا بڑی بات. حتیٰ کہ نبی کے بیٹے سے بھی وعدہ نہیں کیا اللہ کہ میں تجھے بھی جنت دوں گا. بس اتنی بات ہے. اگر نبی کا بیٹا اللہ کو راضی کر سکا تو جنت میں، اور نبی کا بیٹا اللہ کو راضی نہ کر سکا تو نبی کا بیٹا بھی جہنم میں نوح علیہ السلام کے بیٹے کی شکل میں. میرے بھائیوں، کیا بات. میں تم کو کس منہ سے سمجھاؤں؟ اللہ اللہ اللہ. جب وہ اللہ نبی کے بیٹے کو جہنم میں ڈال سکتا ہے، میری بہنوں میں تم کو کس منہ سے سمجھاؤں؟ اگر نبی کی بیوی خدا کو راضی کرنے میں ناکام رہی تو نبی کی بیوی کو بھی اللہ جہنم میں ڈالے گا، لوط علیہ السلام کی بیوی کی شکل میں. ہم کون ہیں بھائی؟ فجر میں سوتے پڑے رہنے والوں، سود کے دھندے کرنے والوں، عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھنے والوں، نبی کا بیٹا خدا کو راضی کرنے میں ناکام ہے تو نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں جا رہا ہے. اور اگر کتا اپنی ادا سے خدا کو راضی کر لے تو کتے کو بھی جنت میں داخل کیا جا رہا ہے، اصحاب کہف کے کتے کی شکل میں. دیکھ رہے کہاں نبی کا بیٹا جہنم میں جا رہا ہے اور کہاں اصحاب کہف کا کتا جنت میں جا رہا ہے. تو پتا چلا اللہ کو جو راضی کر لے آخرت اسی کی ہے. امام جعفر صادق کو یہی بات پڑھ پا رہی ہے. حالانکہ قیامت کے دن کسی کا نسب کام آئے نہ آئے، ہمارے نبی کا نسب کام آئے. کیا بات ہے. بے شک بے شک بے شک. یہ اور لوگوں کے نسب کی بات ہے، لیکن خاتم النبیین کا نسب یہ ہے، کلا نسب و سبب
युनक़ते इल्ला नसबी व सबबी, आका फरमाते हर नसब खत्म हो जाएगा लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नसब क़यामत के दिन काम आएगा। हुजूर के नसब पर कोई उंगली न उठाना, लेकिन बात तो बात है ना, इमाम जाफर सादिक, इमाम आजम के भी इमाम इमाम जाफर सादिक लोगों का हाथ पकड़ के कहते हैं क्या कि अल्लाह ने मग़फ़िरत का वादा सबके साथ नहीं किया, रोजी का वादा सबको रोजी देगा, मोमिन को भी देगा, काफिर को भी देगा, वफादार को भी देगा, गद्दार, लेकिन जन्नत का वादा सब किसी के साथ चंद लोग हैं खुश नसीब जिनके नाम लेके जन्नत की बशारतें दे दी गई, उनके साथ वादा है, बाकी और एक बात याद आई, उसमें ऐड कर दूं 1 मिनट में, जिनको रसूलुल्लाह ने जन्नत का वादा दिया वो लोग भी रोते थे। हजरत उमर, उनको हुजूर ने वादा दिया कि तू जन्नत में जाएगा, हुजूर ने कहा अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, साद फिल जन्ना, सईद फिल जन्ना, अबू उबैदा फिल जन्ना, अब्दुर्रहमान इब्न औफ फिल जन्ना, सईद फिल जन्ना। 10 लोगों को जन्नत की बशारत दी, फिर उसके बाद और लोगों को, इमाम हसन का जन्नती जवानों का सरदार, इमाम हुसैन का जन्नती जवानों का सरदार, सैयदा फातिमा का जन्नती औरतों की सरदार, ऐसे कुछ लोग हैं, एक बड़ी फेरिस्त बन जाती उसमें। लेकिन हजरत उमर फिर भी रोते थे, इतना रोते थे कि रोने का निशान चेहरे पे पड़ गया था, रोते रोते लोग कहते थे हुजूर ने तो आपको जन्नत की बशारत दी, फिक्र देखो, अहले मिंबर की भी तवज्जो, फिक्र देखो, फिक्र देखो। लोगों ने कहा उमर अब रोते क्यों, जब नबी ने तुम्हें जन्नती कह दिया तो तुम तो जन्नती हो। अब क्या कहते बताए, जन्नती कहाँ है ना, लेकिन ये थोड़ी कहा है कि डायरेक्ट जन्नत में जाओगे, तवज्जो, नबी ने ये नहीं कहा कि डायरेक्ट जन्नत में जाओगे, नबी ने ये कहा कि जन्नत में जाओगे। जन्नत में जाना तो यकीनी है, लेकिन अल्लाह ना करे अगर एक लम्हे के लिए भी अल्लाह ने जहन्नम में डाल दिया तो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, देख रहे, हालांकि ऐसा नहीं होगा, मगर जिनके रुतबे है सिवा, उनको सिवा मुश्किल है। वो कहते जन्नत में तो डालेगा, लेकिन अगर एक लम्हा भी जहन्नम से गुजार दे तो मेरा बनेगा क्या। आप क्या समझ रहे, और वो बेनमाजी